الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ ایمان والے ہیں جو حقیقی ایمان والے ہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والذین ھم علی صلواتہم یحافظون، ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار نماز کی طرف ترغیب دی، نماز کے بارے میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ جتنے بھی احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کیے، جب روزوں کی فرضیت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور وحی کے ذریعے سے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا۔ جب حج کی فرضیت کا وقت آیا تو وحی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی بھیجی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور حج کو فرض کر دیا۔ لیکن جب نماز کی فرضیت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرضیت کے لیے وحی نہیں بھیجی، یہ چونکہ خاص تحفہ تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، یہ خاص تحفہ دینے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ اور معراج کا موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف آسمانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گئے۔ اب جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، اور جب معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ گئے، پھر دوسرے آسمان پہ گئے، ان آسمانوں سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے اور مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ کی مختلف آسمانوں پہ۔ چھٹے آسمان پہ جب پہنچے تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے پھر آگے آپ گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کی امت پہ 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ اب جب 50 نمازیں فرض ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 نمازوں کا حکم لے کر واپس آئے، تو جب چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ ہیں 50، آپ واپس جائیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کیجئے کہ اس میں کمی کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ اس میں کوئی کمی کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے 10 کم کر دی، 50 میں سے 10 کم کر دی، 40 رہ گئیں۔ جب واپس آئے پھر چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اب کتنی رہ گئیں؟ انہوں نے کہا ابھی 40 رہ گئیں۔ انہوں نے کہا ابھی بھی بہت زیادہ ہیں، آپ واپس جائیے اور درخواست کیجئے کہ مزید کم ہو سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اور جب واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے 10 اور کم کر دی، تو یہ سلسلہ چلتا رہا، تو 10 کر کے کم ہوتی رہیں۔ جب 5 رہ گئیں آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو 5 نمازیں رہ گئی، اور 5 نمازوں کا حکم لے کے آئے جب چھٹے آسمان پہ دوبارہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اب کتنی رہ گئیں؟ انہوں نے کہا ابھی 5 رہ گئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی بہت زیادہ ہیں، میری امت پہ بنی اسرائیل پہ 2 فرض ہوئی تھیں، لیکن میں نے بڑی محنت کی ان کے اوپر، لیکن وہ نہیں پڑھا کرتے تھے، تو 5 بھی زیادہ ہیں، آپ واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ اس میں مزید کام کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس جو چیز لکھ دی جاتی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ فَهِيَ 50 فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَهِيَ 5 عَلَيْكَ، کہ ام الکتاب میں آج بھی یہ 50 ہی لکھی ہوئی ہیں، صرف تم لوگوں کے لیے 5 کر دی گئی ہیں، تم لوگ 5 پڑھو گے لیکن اجر کو 50 ہی لکھی جائیں گی، پڑھنے میں 5 لیکن لکھی ابھی بھی 50 ہی جائیں گی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 50 کے بجائے ہمیں 5 نمازیں عطا کیں۔ اگر تو 50 ہوتی تو ہم سارا دن جو ہے بس صرف نمازیں پڑھتے رہ جاتے اور شاید کچھ بھی نہ کر سکتے، اس کے باوجود آج 5 پڑھنا بھی لوگوں کو مشکل لگتا ہے۔ تو 5 نمازیں فرض ہوگی۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ ایسے اعمال بتا دیجئے کہ جن کو میں اختیار کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور دوسری بات بتائی 5 وقت کی نماز پڑھو، تیسرا بتایا زکوٰۃ ادا کرو، چوتھی رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اس نے جب یہ سنا، اس نے کہا میں اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس سے زیادہ اور کوئی عمل نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ نکل گیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ موجود لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا، اگر کسی شخص نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لیں، یہ جنتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کے کہا کہ اگر میں اس چیز کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، رمضان المبارک کے روزے رکھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رات کو نفل نمازیں پڑھا کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا من الصدیقین والشہداء، تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے آئے تو خطبہ دینے لگے، خطبہ دینا شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ بولا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور سر کو جھکا لیا۔ اب سر جھکا کر جب وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے تو صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ نے جب دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کس چیز کا حکم آنے لگا ہے۔ وہ اتنے پریشان ہوئے کہ صحابہ نے رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کس چیز کا حکم آئے گا۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر خوشی کے آثار تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوشی کے آثار کو دیکھنا ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب تھا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائے رکھے، قیامت والے دن ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو نماز کے بارے میں بار بار احکامات آئے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور اس میں سے کسی بھی چیز کو غیر اہم سمجھ کر نہ چھوڑے، 5 وقت کی نماز پڑھے اور کسی بھی چیز کو غیر اہم سمجھ کر اس کو نہ چھوڑے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا کوئی عہد نہیں ہے، چاہے اس کو جنت میں داخل کرے چاہے جہنم میں ڈال دے۔ تو نماز پڑھنے کے بہت زیادہ ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو عشاء سے لے کے فجر تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے پہ فجر سے لے کے ظہر تک کے تمام گناہ معاف، عصر کی نماز پڑھنے پہ ظہر سے لے کے عصر تک کے تمام گناہ معاف، مغرب کی نماز پڑھنے پہ عصر سے لے کے مغرب تک کے تمام گناہ معاف، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے اوپر مغرب سے لے کے عشاء کے گناہ معاف۔ ہر نماز پچھلے یہ گناہوں کو معاف کرتی چلی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب گناہوں کی معافی کی بات آتی ہے تو یہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے۔ جتنی بھی احادیث اور روایات آتی ہیں جس میں آتا ہے کہ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے گناہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ ہر نماز کے پڑھنے کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں، ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی شخص کے گھر کے باہر ایک صاف شفاف پانی کی نہر جا رہی ہو اور وہ شخص اس نہر میں دن میں 5 دفعہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پہ کوئی کسی قسم کی گندگی باقی رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، نہیں، اس کا جسم تو بہت صاف ہوگا، بالکل پاک صاف انسان ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ جو شخص دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے، 5 دفعہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا جاتا ہے۔
تو گناہوں کی جو غلاظت ہمارے جسم پہ لگتی جاتی ہے، جو ہماری روح کو گندا کرتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تمام گندگی کو ہم سے صاف کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ سوچئے تو صحیح کہ اگر اب شدید گرمی کی حالت ہوتی ہے اور انسان کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے، اس وقت اگر دن میں انسان 2 دفعہ نہیں نہائے، جب سخت گرمی ہوتی ہے تو کئی دفعہ انسان دن میں 2 دفعہ نہ آتا ہے، کیونکہ اپنے آپ سے ایک کراہیت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس حالت میں کوئی شخص 1 ہفتہ نہیں نہائے، 2 ہفتے نہیں نہائے، 1 مہینہ نہیں نہائے، تو اس کے پاس سے کیسی اسمیل آئے گی اور کیسی گندگی ہوگی اور کیسی کراہیت ہوگی۔ تو سوچئے کہ جو شخص کئی مہینے سے جو نماز نہیں پڑھتا، اس کی روح کتنی گندی ہو چکی ہوگی، اس کی روح میں کتنی کراہیت ہوگی، اس کی روح میں کس قدر بے چینی کا احساس ہوگا۔ تو یہ نماز جو ہے انسان کے گناہوں کو دھوتی رہتی ہے، ہر نماز جو ہے پچھلے گناہوں کو دھو دیتی ہے، اور 5 دفعہ نماز پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دھوتا چلا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے ہاں آپ نے مختلف آرگنائزیشن میں دیکھا ہوگا کہ شفٹ چینج ہوتی ہیں، ایک مارننگ شفٹ ہوتی ہے اور ایک ایوننگ شفٹ ہوتی ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کی بھی شفٹ چینج ہوتی ہیں۔ 2 نمازیں ہیں جس پہ فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے، ایک فجر کی نماز اور دوسری عصر کی نماز۔ اب جو عصر کی نماز پہ جب فرشتے آتے ہیں تو وہ جب بندے کو دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ وہی فرشتے جو عصر پہ آتے ہیں ان کی شفٹ چینج ہوتی ہے فجر پہ۔ جب فجر پہ واپس جانے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم جب گئے تھے تو میرے بندوں کو کس حال میں پایا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ جب ہم گئے تھے وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم واپس آئے وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون بندہ پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، لیکن فرشتوں سے کیوں پوچھتے ہیں؟ فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا شرف اور فضیلت بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کیسے ہیں، کہ جب تم گئے تھے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب تم آئے ہو اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایسی حالت میں جو شخص نماز نہ پڑھ رہا ہو، اب سوچیے تو صحیح اس کا کیا فیڈ بیک جاتا ہوگا۔ کیا ایسے شخص کے بارے میں جب کہتے ہوں گے کہ بھئی وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، وہ تو سو رہا تھا یا وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ تو فجر اور عصر کے اوپر فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بارے میں خاص پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ سوچیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بارے میں ہر روز پوچھتے ہیں فرشتوں سے۔ تو نماز کو اپنی زندگی میں اہمیت دینا، نماز کسی حال میں بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے، اس کی نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اور اس کے لیے دلیل ہوگی، اور اس کی نجات کا باعث بنے گی۔ اور جو شخص یہ نہیں پڑھتا، نہ اس کے لیے کوئی نور ہوگا، نہ ہی اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی چیز نجات کا باعث بنے گی قیامت کے دن۔ اور ایسے شخص کا خاتمہ فرعون، قارون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ کیا جائے گا جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو علماء نے اس حدیث کی وضاحت میں کیا لکھا ہے کہ جو شخص اپنی بادشاہت کی وجہ سے نماز کو چھوڑے گا اس کا خاتمہ فرعون کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اپنے دولت کی وجہ سے نماز کو چھوڑے گا اس کا خاتمہ قارون کے ساتھ ہوگا، جو شخص اپنی وزارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑے گا اس کا خاتمہ حامان کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اپنی تجارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑے گا اس کا خاتمہ ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ جس چیز کی وجہ سے نماز چھوٹی ہوگی اس شخص کا خاتمہ اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ قیامت میں کیا جائے گا۔ آج ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے، ہم لوگ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، ہم لوگ قیامت والے دن صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے ساتھ ہوں۔ یہ ہم میں سے ہر مسلمان خواہش کرتا ہے، لیکن کیا ہماری زندگی میں وہ اعمال موجود ہیں کہ ہم ان کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہو سکیں؟ نماز جیسا اتنا اہم عمل جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ صدا لگواتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اس کے باوجود اگر ہم اللہ کی صدا کے اوپر نہیں جائیں تو پھر ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم جو ہے وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، قیامت کے دن ہم صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں
رزق بھی عطا کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سانس بھی عطا کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، ہمیں جب اولاد چاہیے ہوتی ہے اللہ ہمیں اولاد دیتا ہے، جب ہمیں کسی قسم کی کوئی ضرورت ہوتی ہے ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ وہ پوری کرتا ہے۔ سانسیں، یہ جو سانس لیتے ہیں نا ہم سانس، 1 گھنٹے میں ہم 1000 سانس لیتے ہیں، 1000، 24 گھنٹے میں یہ بنتے ہیں 24,000 سانس۔ ہر انسان ایک دن میں 24,000 تقریباً کم و بیش 24,000 سانسیں لیتا ہے۔ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک سانس کا بھی ریٹرن دے سکتے ہیں؟ اگر ہاسپٹل میں کوئی ایڈمٹ ہو جائے، ہاسپٹل میں چلا جائے اور اس کو آکسیجن لگاتے ہیں، تو جب آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، تو جب ایڈمیشن ختم ہو جاتا ہے اور وہ جب باہر آ رہے ہوتے ہیں تو ایک لمبا چوڑا ہزاروں روپے کا بل پکڑا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ نے ہماری آکسیجن استعمال کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں 24,000 دفعہ آکسیجن استعمال کرنے کا موقع دیتا ہے، اس کے باوجود صرف 5 دفعہ بلاتا ہے کہ آ جاؤ میرے بندوں میرے پاس۔ اس وقت بھی ہم لوگ نہیں جائیں تو ہم سے بڑا سیلفش انسان کوئی نہیں۔ اس سے بڑی کیا خود غرضی ہوگی کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو بھی استعمال کریں، اللہ کی ہر چیز کو استعمال کریں اور صرف 5 دفعہ دن میں نہ جا سکیں۔ نماز کے بارے میں، نماز چھوڑنے کے بارے میں تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے مسلمان کی زندگی میں۔ صحابہ کرام کے دور میں منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ منافقین جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ وہ منافقین بھی صحابہ کے دور میں نماز پڑھا کرتے تھے، فجر اور عشاء کی نماز میں نہیں آیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر فجر اور عشاء کی جماعت بھاری ہوتی ہے، نماز کا ذکر نہیں ہے، جماعت بھاری ہوتی ہے کہ وہ جماعت میں نہیں پہنچ سکتے۔ عام حالات میں منافقین بھی نماز پڑھتے تھے۔ یہ پوائنٹ آف ڈسکشن تو صحابہ میں تھا ہی نہیں کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ صحابہ آپس میں یہ تھوڑے ہی پوچھتے تھے ایک دوسرے سے کہ بھئی آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ ان کی جو فکر ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ نماز کیسی پڑھی، خشوع والی تھی کہ نہیں، اللہ کی یاد والی نماز تھی کہ نہیں، وہ اس فکر میں ہوتے تھے۔ یہ تو پوائنٹ آف ڈسکشن تھا ہی نہیں صحابہ کے۔ آج ہمارے ہاں جو کویشچن ہوتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی میں نماز کے بارے میں پوچھنا کہ ایک مسلمان ہے اور آپ اس سے جا کے یہ پوچھیں کہ بھئی آپ نے نماز پڑھی، یہ کون سا کویشچن ہے مسلمان کے لیے؟ اس چیز کو اپنی زندگی کی جو کتاب ہے اس چیپٹر کو اس کو پھاڑ دیں کہ نماز نہیں پڑھنی۔ یہ آپشن ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ ہم نے نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جنگ کی حالت میں بھی نماز پڑھنی ہے، سفر کی حالت میں بھی نماز پڑھنی ہے، گھر میں بہت زیادہ لوگ آئے ہیں تب بھی نماز پڑھنی ہے، شادیاں چل رہی ہیں تب بھی نماز پڑھنی ہے، یونیورسٹی ہے، کالج ہے، کچھ بھی ہے، ایگزامز ہے، ہر چیز میں نماز پڑھنا لازمی ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آخری وقت میں جب ان کو خنجر لگا اور وہ نماز فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، ابھی فجر کی نماز پوری نہیں کی تھی، امامت کرا رہے تھے، تو جب خنجر لگا ابو لولو مجوسی بدبخت نے آ کے جب وار کیا تو 6 خنجر مارے، 6 دفعہ وار کیا، اور آپ رضی اللہ عنہ جب ان کو خنجر لگا تو وہ گر رہے تھے، تو آدھی نماز میں گر گئے، اور گرتے گرتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو آگے کیا کہ بقایا نماز پوری کرائیں، امامت پوری کریں۔ اور اسی حالت میں عمر رضی اللہ عنہ جب بے ہوش ہو گئے، تو بے ہوش ہونے کے بعد جب تھوڑا سا ہوش آیا، ہلکا سا ہوش آیا، تو پہلا سوال کیا حل صلیت، کیا میں نے نماز پڑھ لی تھی؟ حل اکملت الصلاۃ، کیا میں نے اپنی نماز مکمل کر لی تھی؟ ان کو یہ فکر تھی کہ میں نماز کے درمیان میں تھا جس وقت خنجر لگا، تو کیا میری نماز پوری ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ اور اس وقت تک اطمینان نہیں آیا جب تک اپنی فجر کی نماز مکمل نہیں کر لی۔ یہ فکر ہوتی ہے، جب نماز کی فکر ہوتی ہے تو ایسے ہوتا ہے۔ تو صحابہ کی زندگی میں نماز چھوڑنے کا تو کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم یہ ڈسکشنز کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، بھائی نماز پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے، اس لوگوں کو ترغیب دینی ہے، لوگوں کو کرنا، لیکن آپ اپنی زندگی میں ایک چیز کو پکا رکھیں کہ نماز چھوڑنے کی کوئی آپشن اللہ نے ہمارے لیے نہیں رکھی۔ مختلف آسانیاں موجود ہیں، سفر میں جائیں گے تو قصر کر لیں، یہ سب آپشنز موجود ہیں، لیکن نماز چھوڑنے کی کوئی آپشن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔